اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر۔ سورہ حدید کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان بیان ہو رہی ہے۔ اس کی شان کہ وہ اول ہے، یعنی سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے۔ ہم اول اور آخر کا جب حساب لگاتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز پرسوں ہے، ایک کل ہے، جو پرسوں ہے وہ پہلے ہے، جو کل ہے وہ بعد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اول ہونا زمانے کے اعتبار سے نہیں، زمانہ دن رات سے بنتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ وقت جو بنتا ہے یہ دن رات سے بنتا ہے۔ اب کیا وقت ہو گیا، اب یہ وقت ہوا ہے، یہ رات کا وقت ہے۔ تو رات اور دن کو، وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اول کا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی وہ موجود ہے، اس کے لیے عدم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں تھا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم جب پہلے کی وہ بات کرتے ہیں نا تو ہم یعنی یہ زمانے کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، یعنی اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور وہی آخر۔ جب ہر چیز معدوم ہو جائے گی، ہر چیز کو عدم لاحق ہو جائے گا، یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس وقت بھی اللہ ہوگا۔ ختم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اب انسان موجود ہے، زندہ ہے، پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس دنیا میں بظاہر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ ہوگا۔ والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے۔ اپنی صفات کی وجہ سے وہ ظاہر ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ خالق۔ یہ مخلوق جو ہے یہ اس کی تخلیق ہے، مخلوق موجود ہے، نظر آ رہی ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظہور ہے۔ کیونکہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اسی کا نام اللہ ہے، اور یہ اس کی خالقیت کا ظہور ہے۔ اس حوالے سے وہ ظاہر ہے، اس کے ہونے کی ایک ایک ذرہ دلیل ہے، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ دلیل ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی ہے تو ذرے کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اس اعتبار سے وہ ظاہر ہے، یعنی اس کی صفات کا ظہور ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ یہ رات و دن اس کے ظہور ہیں، اور یہ موسموں کی تبدیلی یہ بھی اس کے ظہور ہے۔ اس اعتبار سے وہ ظاہر ہے۔ والباطن، اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ باطن ہے، اس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ آج وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، 14ویں رات کا چاند تھا، سرکار نے فرمایا جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح اللہ کو دیکھو گے حشر میں، قیامت کے بعد حشر میں اسی طرح تم اللہ کو دیکھو گے اور اس کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ جب اس کو وہ نظر آئے گا اس وقت بھی اس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکے گا، مشاہدہ ہوگا، لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دیکھو یہ پورا حال ہے نا جی، یہ حال کو ہم دیکھ رہے ہیں، سارا اندر سے ہمیں نظر آ رہا ہے، باہر سے نہیں نظر آ رہا، تو اس کا ادراک تو ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح ادراک نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے۔ تو ارشاد فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک کونپل بھی اگر زمین سے نکلتی ہے، ایک پودا بھی اگر زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، یہ اس کے علم کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو عروج کرتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتا ہے۔ بس یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر اس کو ہر چیز کی خبر ہے، اگر ہماری نیکیوں کی خبر ہے تو ہمارے گناہوں کی بھی خبر ہے، تو پھر جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ کریے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔